سیرت النبی کی سابقہ اقساط میں مشرکین حجاز و عرب کے عقائد اور بت پرستی کی تاریخ اور مذہب یہودیت و عیسائیت کا تذکرہ کیا گیا۔ اس قسط میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت سرزمین عرب میں موجود باقی مذاہب اور ادیان کا ایک مختصر جائزہ پیش کریں گے۔ آتش پرست۔ ایران و عراق کی سرحد کے پاس آباد عرب قبائل ایرانیوں کے مذہب آتش پرستی سے بہت متاثر ہوئے۔ اہل ایران کی طرح یہ بھی نیکی اور بدی کے دو الگ الگ خداؤں کے قائل تھے اور اہل ایران کی طرح آگ کو خدا کا ظہور مانتے اور اس کی پوجا کرتے تھے۔ سائبی۔ عرب جاہلیت میں ایسے لوگ بھی تھے جن میں ستارہ پرستی کا چرچا تھا اور یہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ غالباً ان کا مذہب وادی دجلہ و فرات کی قدیم تہذیبوں کی باقیات میں سے تھا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ان کا مذہب الہامی مذہب ہے اور وہ حضرت شیش علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ ان کے ہاں 7 وقت کی نماز اور ایک قمری مہینہ کے روزے بھی تھے۔ ان کو مشرق عرب معاشرہ سابی یعنی بے دین کہہ کر پکارتا تھا۔ یمن کا مشہور قبیلہ حمیر سورج کی پوجا کرتا تھا۔ قبیلہ اسد سیارہ عطارد کی اور قبیلہ لحم و جزام سیارہ مشتری کو دیوتا مان کر پوجتے تھے۔ بعض لوگ قطبی ستارہ کے پجاری تھے اور قطب شمالی کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے تھے۔ یہ لوگ خانہ کعبہ کی بھی بہت تکریم کرتے تھے۔ دہریت۔ ان تمام مذاہب کے ساتھ ساتھ عرب میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے تھے جو سرے سے مذہب اور خدا پر یقین ہی نہ رکھتے تھے۔ یہ نہ بت پرست تھے اور نہ کسی الہامی مذہب کے قائل تھے۔ ان کے نزدیک خدا، حشر و نشر، جنت و دوزخ اور جزا سزا کا کوئی وجود نہ تھا۔ یہ دنیا کو ازلی و ابدی قرار دیتے تھے۔ مسلک توحید کے علم بردار۔ عرب معاشرہ میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے جو اپنی فطرت سلیم اور قلبی بصیرت کی بدولت توحید خالص تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ یہ لوگ ایک خدا کے قائل تھے اور شرک و بت پرستی سے نفرت کرتے تھے۔ ان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سگے چچا زید بن عمر بن نفیل اور عبید اللہ بن جہش مشہور ہیں۔ دین حق کی تلاش میں سرگرداں ان لوگوں میں سے ورقہ بن نوفل بالآخر عیسائی ہو گئے۔ یہ وہی ورقہ بن نوفل ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہونے پر آپ کی نبوت کی تصدیق کی تھی۔ عبید اللہ بن جہش اسلام کے بعد مسلمان ہو گئے لیکن حبشہ ہجرت کی تو وہاں بدقسمتی سے مرتد ہو کر عیسائی ہو گئے، جبکہ ان میں زید بن عمر بن نفیل کو بہت اونچا مقام حاصل ہے، حالانکہ ان کو اسلام نصیب نہیں ہوا کیونکہ وہ پہلے ہی وفات پا گئے تھے۔ لیکن ان کی فضیلت کا اندازہ اس حدیث مبارکہ کے مفہوم سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب قیامت کے دن ہر امت اپنے نبی کی قیادت میں اٹھائی جائے گی تو زید بن عمر بن نفیل اکیلے ایک امت کے طور پر اٹھائے جائیں گے۔ زید بن عمر بن نفیل نے بت پرستی، مردار خوری، خون ریزی اور دیگر تمام معاشرتی خباثتوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اور جب ان سے ان کے مذہب کے متعلق پوچھا جاتا تو وہ آپ جواب دیتے: اعبدوا رب ابراہیم، میں ابراہیم کے رب کی پرستش کرتا ہوں۔ آپ بت پرستی سے سخت بیزار تھے اور خانہ کعبہ میں بیٹھ کر قریش کو کہتے کہ میرے سوا تم میں ایک بھی شخص دین ابراہیمی پر نہیں ہے۔ آپ قوم کو بت پرستی سے منع کرتے رہتے تھے۔ گو عرب میں ہر قسم کے دین موجود تھے مگر ان کی اصلی صورت اتنی مسخ ہو چکی تھی کہ کفر و شرک اور دین میں امتیاز کرنا مشکل ہو چکا تھا۔
توحید جو ہر الہامی مذہب کا خاصہ تھا، اس کا مذہب کسی مذہب میں کہیں نام و نشان تک نہ تھا، اور کفر و شرک و توہم پرستی کا اندھیرا صرف عرب ہی نہیں تمام معلوم دنیا پر چھایا ہوا تھا۔ غرض تمام ہی دنیا ضلالت و گمراہی کی دلدل میں غرق ہو چکی تھی۔ تب خدائے بزرگ و برتر کو اہل زمین کی اس پستی و زبوں حالی پر رحم آیا، اور اس نے ان میں اپنا عظیم تر پیغمبر مبعوث فرمایا۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں جاہلی معاشرے کی چند جھلکیاں پیش کی جائیں گی۔